السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماریہ فاروقی کے ناول وفائے یار کی ایپیسوڈ 10 شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہماری ویڈیو لائک کر لیں، چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تعمیر، کہاں تھے تم؟ کب سے دیکھ رہی ہوں تمہیں میں، نظر ہی نہیں تھے آ رہے، اور سنابل نے کال کی تو تم نے کہا کہ آ رہے ہو، کدھر گئے تھے؟ ابھی 2 بار تمہاری ساس نے مجھ سے پوچھا، میں نے یہی کہا کہ ایک ضروری کام سے گئے ہو، کیک گر گیا تھا تو وہ صاف کرنے گیا تھا، پھر کچھ ٹائم لگ گیا، وہ تسلی سے بولا۔ ٹائم لگ گیا کیوں کہہ رہے ہیں بھائی، سیدھا کہیں مصروفیات ہو گئی تھیں۔ ارتضیٰ اس کی بات سن کر فوراً اس کے ساتھ کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب ہے؟ وہ ابرو اچکاتا اس کی طرف نگاہ ڈالتے ہوئے بولا۔ نہیں بھائی، میرا تو کوئی مطلب نہیں تھا، دراصل آپ آئتل کے ساتھ تھے اور یہ شادی والا گھر ہے، میری بہن کی شادی ہے، کچھ بھی ہو بات تو میری بہن پر ہی آئے گی۔ مانتا ہوں وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، مگر اچھلتی عزت ہے، خوبصورتی نہیں۔ مگر چھوڑیں، آپ سب کے لیے ایک سرپرائز ہے، تو سب درمیان میں آ جائیں، اسپیشلی بھائی آپ۔ وہ بہت سہولت سے آگ لگا چکا تھا جس نے تعمیر کا تن من جلا دیا تھا، مگر وہ موقع کی نزاکت کو سمجھتا ہوا کچھ نہیں بولا تھا۔ فنکشن چونکہ ولا کے لان میں منعقد کیا گیا تھا تو اس لیے سب ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ اٹینشن ایوری بڈی، ارتضیٰ نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ مما نے کہا کہ مہوش کو بلا لاؤ، اس کی ساس اور دیگر مہمان کب سے اس کا پوچھ رہے ہیں، وہ آ کیوں نہیں رہی؟ مہندی کی رسم ادا کرنی ہے، مگر اس کے آنے سے پہلے میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ سرپرائز ایکسپوز کر دیا جائے تاکہ سب جان سکیں کہ مہوش کے آنے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے۔ یہ اب کیا کرنے والا ہے؟ امتیاز صفدر صاحب ممتاز بیگم کے ساتھ کھڑے سخت انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے بولے۔ مجھے خود نہیں پتا، میں تو خود مہمانوں کے ساتھ تھی، بس دعا کریں کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ ہو، اس لڑکی کو تو ہماری عزت کا پہلے احساس نہیں ہے، اور یہ لڑکا، وہ پریشان سی ہوتی سامنے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں سب سے درخواست کروں گا کہ اس کو تسلی سے اور خاموشی سے دیکھا جائے، بیچ میں کوئی بات یا سوال نہ پوچھا جائے، آخر میں سب کے جواب سب کو دیے جائیں گے۔ وہ لان میں موجود 50-60 لوگوں کے قریب لوگوں کو متوجہ کر کے اپنی دوست کی طرف متوجہ ہوا۔ چلا یار، اس نے کمینی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو وہ سر اسبات میں ہلاتے ہوئے لیپ ٹاپ کو پروجیکٹر سے کنیکٹ کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں؟ اپنی آواز کو سن کر تعمیر اسکرین کی طرف متوجہ ہوا، تبھی ماورا آئتل کے ساتھ وہاں آ گئی۔ اسکرین پر موجود تعمیر کے قریب کھڑے خود کے وجود کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ حیران تو وہاں موجود ہر ایک فرد تھا، مگر ان دونوں کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ مصیبت میں آپ خود ڈلے ہیں، کیا ضرورت تھی شادی کرنے کی؟ ان کے گرد وہ تاروں کا گچھا بالکل غائب تھا، جبکہ وہ بالکل اس کی پشت کے پیچھے اپنے بازو ڈالے اس کو گھیرے میں لیے کھڑا تھا۔ وہ سب ایڈیٹنگ ہوئی تھی، کمال کی ایڈیٹنگ۔ وہ خود بھی پریشان کھڑا تھا، اس کے گھر والوں کو اس پر شک نہیں ہوگا، وہ جانتا تھا، مگر اسے فکر اس لڑکی کی تھی جسے رات کے 10 بجے تک یونیورسٹی کے گیٹ پہ کھڑے ہونا منظور تھا، کسی غیر مرد کے ساتھ گھر جانا نہیں۔ میں اس مصیبت میں خود نہیں ڈلا ہوں، کیا کرتا میں، کیا راستہ تھا میرے پاس؟ بالکل اس جیسی آواز، اسے خود ہی سارے معاملے پر اس آواز پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ قریب آؤ، اس کی پھر سے آواز گونجی۔ کن باتوں کا رنگ دیا گیا تھا، کیسے وہاں ہونے والی ایک ایک بات کو نئے انداز میں پیش کیا گیا تھا۔ آئتل وہاں موجود پلر کے ساتھ کھڑی تھی، سامنے کھڑے ارمان صاحب، تیمور، ہمدان، تایا جان، تائی جان، پھپھو، عارف، بھابھی، عروا، ثانیہ اب اس بڑی اسکرین پر نظریں جمائے کھڑے تھے۔ قریب جب آنا تھا تب دور کر دیا۔ منہ بسورے آئتل اس کے بالکل ساتھ لگتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز سب کے کانوں میں پڑی، اپنی آواز مگر خود کے الفاظ نہ پا کر وہ ششدر رہ گئی۔ ڈاکٹر تعمیر، تائی جان آ رہی ہیں، اگر انہوں نے دیکھ لیا تو رائی کا پہاڑ بنا دیں گی، پلیز اس پلر کے پیچھے چلیں۔ تبھی وہ اس کو کندھوں سے پکڑ کر پلر کے پیچھے ہو گیا۔ دیوار پر ہاتھ ٹکائے منظر وہ ایسے دکھایا گیا تھا جیسے وہ اس کے بالوں پر ہاتھ رکھے کھڑا ہے، جبکہ وہ اس کے قمیض کے بٹن کو پکڑے بالکل اس کے قریب کھڑی تھی۔ چین کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا۔ تبھی اس نے اس کے قمیض کے بٹن کو چھوا تو دونوں کی نگاہوں کا تبادلہ ہوا، تبھی وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوئے اور ایک روم کی طرف چل دیے، جسے دیکھ کر ارمان صاحب نے آنکھیں بھینچ لیں اور تیمور کے کندھے پر ہاتھ رکھتے نظریں پھیر گئے۔ آخر کو وہ والد تھے، بیٹی کی ایسی حرکات اور باتیں سن کر وہ دل سے رنجیدہ ہوئے تھے۔ تبھی وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بیڈ کے قریب بیٹھے تھے۔ وہ دوائی کا ڈبہ، وہ رومال، وہ ساری باتیں سب غائب تھیں، اور اس سے اگلے منظر میں وہ دونوں پھر ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے، جبکہ آئتل کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ اسٹرین ریموور اور وہ کاٹن کا پیس جو اس نے تعمیر کے ہاتھ میں دیا تھا، وہ سب وہاں سے کاٹ دیا گیا تھا۔ تبھی اسکرین بند ہوئی تو ارتضیٰ بولا، یہ جو ویڈیو کٹ ہے وہاں جو تھا وہ دکھانے کے قابل نہیں تھا، اور یہ جواب تھا میری بہن کے یہاں نہ ہونے کا۔
وہ اتنا ہی بولا تھا کہ آیتل ایک دم سے چیختی ہوئی آگے آئی۔ بابا بھائی یہ بکواس کر رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، یہ ساری ویڈیو فیک ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی سانسیں اسے مکمل آزاد کرنے کو تھیں، مگر خود پر قابو پا کر وہ وضاحت دے رہی تھی۔ ڈاکٹر تعمیر آپ بتائیں نا، یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ تعمیر کی طرف جاتے ہوئے ابھی بولی ہی تھی کہ تیمور نے اس کی بازو کھینچ کر اس کو اپنی جانب کیا اور اس کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ رسید کیا۔ تھپڑ کی زوردار آواز سن کر سارے ایک دم سے ہل گئے۔ تیمور کو جلال میں دیکھ کر وہ ایک دم سے آگے بڑھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، ایڈٹ ویڈیو ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، مارنے سے پہلے دیکھ تو لو۔ وہ ابھی اتنا ہی بولا تھا کہ ارمان صاحب بول پڑے۔ برخوردار آپ ذرا 2 قدم کا فاصلہ رکھیں، اور آیتل آپ اگر آپ مجھے کچھ مانتی ہیں اپنا تو سچ بولیں گی، وہ ٹوٹے ہوئے انداز میں بولے۔ تو آیتل ایک امید باندھتے ہوئے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، جی بابا پوچھیں، میں سب کا سچ جواب دوں گی۔ آپ اس کو جانتی تھی پہلے سے؟ جی بابا یہ میرے ہاں اور نہ آیتل، وضاحت نہیں۔ ارمان صاحب اس کو ٹوکتے ہوئے بولے۔ پورے ماحول میں سکوت طاری تھا۔ امتیاز صفدر صاحب اور ممتاز بیگم ساکن کھڑے تھے۔ آئمہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ کیا آپ ان کے ساتھ وہاں پر موجود تھیں؟ جی مگر آیتل کہا نا، ہاں اور نہ اور کچھ نہیں۔ وہ تھوڑا زور سے بولے تو آیتل ایک دم ڈر سے پیچھے ہوئی۔ کیا آپ اس شخص کے ساتھ کمرے میں گئی تھیں؟ وہ روتے ہوئے سر اس بات میں ہلا گئی۔ انکل یہ بھی پوچھیں جب اسے پتا چلا کہ دلہا تعمیر بھائی ہیں تو اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا کہ نہیں؟ ارتضیٰ جلدی پر اور نمک چھڑکتا ہو بولا۔ آیتل کیا آپ نے کہا تھا تائی جان آ رہی ہیں؟ وہ نگاہیں زمین پر مرکوز کر کے بولے۔ جی لیکن بابا، آیتل کیا آپ کے ساتھ پلر کے پیچھے موجود تھی؟ ان کی ہمت ختم ہو چکی تھی۔ جی، وہ ٹوٹے الفاظ کے ساتھ بولی۔ آیتل اس لڑکے سے کہیں آپ سے نکاح کرے اور آپ کو یہاں سے لے کر جائے۔ اگر ایسا نہیں ہے، ان کا ارادہ نکاح کا نہیں ہے، تو آج سے آپ کے لیے ہمارے گھر کے دروازے بند ہیں۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے جو لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ، وہ ماں باپ کے بغیر بھی رہ سکتی ہے۔ بابا میری بات سنیں، ایسا نہیں تھا، میں سب سچ بتا سکتی ہوں آپ کو، پلیز میری بات تو سنیں، وہ بلکتی ہوئی بولی۔ اس کی بات سن لو ارمان، ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو رہی ہو، امرہ بیگم دل برداشتہ سی بولی۔ بس امرہ، میں فیصلہ کر چکا ہوں، 10 منٹ ہیں آیتل آپ کے پاس، یا اس لڑکے سے کہیں آپ کو لے کے جائے یا پھر آپ میری نظروں سے دور ہو جائیں، یہ سمجھیں ہم سب مر چکے ہیں۔ بابا میری بات، وہ دوبارہ سے گڑگڑائی۔ ٹھا، انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ میں نے کہا ہے نا، بس تو بس، وہ اسے گھورتے ہوئے غصے سے چیخے۔ میں نکاح کے لیے تیار ہوں، آپ نکاح خواں کو بلا لیں۔ ارمان صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا وہ زمین پر گری آیتل کی طرف متوجہ ہوا۔ اٹھو، اس کی بازو پکڑ کر وہ اس کو آصفہ بیگم تک لے گیا۔ وہ مریل سی چال چلتی اس کے ساتھ گھسٹتی چل دی۔ امی آپ مجھے جانتی ہیں، مگر پھر بھی کوئی بات کہنا چاہے یا پوچھنا چاہیں تو میں حاضر ہوں، مگر اس کے ساتھ مجھے اجازت چاہیے ہے، وہ بھرپور اعتماد کے ساتھ بولا۔ مجھے یقین ہے تم پر، میری طرف سے اجازت ہے۔ انہوں نے آیتل کے چہرے کو ہلکا سا چھو کر کہا۔ تبھی نکاح خواں آ گئے۔ ہمدان خاموش کھڑا تھا، وہ جانتا تھا ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا، مگر کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ چپ تھا۔ خاموشی سے نکاح پڑھایا گیا۔ 3 بار قبول ہے کہتے ہی اس نے دل میں کہا، ختم ہوا تجھے پانے کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹی بولو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے آہستہ سے آیتل سے پوچھا۔ آیتل اقرار کرو۔ تیمور کی گونج تر آواز پر اس کے منہ سے بے ساختہ قبول ہے نکلا۔ نکاح کے ہوتے ہی ارمان صاحب آصفہ بیگم کی طرف بڑھے۔ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ مر چکی ہے میرے لیے، مگر مرے بندے کی قبر پر بھی یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اسے بخش دینا، تو آپ سے بھی یہی کہوں گا، اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو بخش دینا۔ چلو سارے، گونج تار آواز کے ساتھ وہ اسٹیج سے نیچے اترے۔ رکیں، تعمیر ایک دم سے کھڑا ہو کر ان کے روبرو آیا۔ ایک لفظ ہوتا ہے یقین کا، جو انسان کو خود کی تربیت پر ہوتا ہے۔ مجھے افسوس رہے گا کہ آپ اپنی تربیت پہ یقین نہ رکھ سکے۔ ایک میری ماں تھی جس نے بھی وہی سب دیکھا جو آپ نے دیکھا۔ قصوروار میں بھی برابر کا ہوں، مگر انہوں نے محض اتنا کہا کہ یقین ہے مجھے تم پر۔ بات یہ نہیں کہ میں بیٹا ہوں یا وہ بیٹی، بات محض اتنی تھی کہ انہیں خود کی تربیت پر بھروسہ تھا۔ انہیں پتا تھا ان کا تعمیر ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ ایک بیٹی نے 21 سالوں میں آپ کی عزت خراب نہیں کی تو کیا آج ہی کرنی تھی اس کو؟ وہ گڑ گڑا رہی تھی کہ ایک بار بتا دینے کا موقع دے دیں، مگر آپ لوگوں کو محض اپنی انا عزیز تھی۔ قانون بھی فیصلے سے پہلے دونوں فریقین کی بات سنتا ہے، اور آپ کیسا فیصلہ کیا آپ نے؟ ایک کی سنی، ایک کو سچا کہا اور بیٹی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔
میری بہن بہت چھوٹی تھی جب ہمارے بابا ہمیں چھوڑ گئے، اس لیے میں جانتا نہیں ہوں۔ اگر بیٹیوں کے باپ ایسے ہوتے ہیں تو میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی بیٹی کا باپ نہ بنائے۔ اور رہی آپ کی آخری بات، تو وعدہ ہے میرا آپ سے، کبھی بات آیتل کے کردار پر آئی تو اس کے کردار پر بات کرنے والے کو جان سے مار دوں گا۔ ثبوت دیکھ کر بھی ان کو جھٹلا جاؤں گا کہ نہیں، میری بیوی ایسی نہیں ہے۔ اور یہ پہلی بار ہوا ہے یا نہیں جانتا، لیکن یہ آخری بار لازمی ہوا ہے کہ آپ نے اور آپ کے بیٹے نے میری بیوی کو تھپڑ مارا۔ اگلی بار میں یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ سامنے کون ہے۔ اور ایک اور بات، میں ٹیچر ہوں آپ کی بیٹی کا، یقیناً آپ کو افسوس ہوگا۔ آپ روبدار انداز میں اپنی بات مکمل کر کے وہ ممتاز بیگم اور امتیاز صفدر صاحب کی طرف گیا۔ یہ ساری کہانی بنائی گئی ہے اور یہ حقیقت جلد سامنے آپ کے میں خود لے کر آؤں گا، تو آپ کی بیٹی جو گھر چھوڑ کر گئی اس کے پیچھے میرا یا آیتل کا کوئی قصور نہیں ثابت ہو جائے گا۔ تب تک کے لیے صرف میں کہہ سکتا ہوں آئی ایم سوری، ورنہ نہ میری کوئی غلطی ہے نہ میں پشیماں ہوں۔ چلیں امی۔ گہرا سانس لے کر وہ آصفہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جنہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور آیتل کو لے کر چلنے لگی، جو مریل سے اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہوئے چل رہی تھی، کیونکہ ارمان صاحب نے ملنے سے منع کیا تھا اور نہ اس کی اتنی جرت تھی کہ بابا کی بات کے خلاف جاتی، اس لیے وہ آنکھوں میں پانی بھرے محض ایک لاش بنی ان کے ساتھ چل دی۔ صبح کا سورج ہر چیز کو جگمگا رہا تھا، مگر پورے کے پورے ملک ہاؤس میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سب دادی جان کے پاس لاؤنج میں براجمان تھے۔ چونکہ دادی جان شادی پر نہیں گئی تھیں تو وہ اس معاملے سے بے خبر تھیں۔ تم سب آ کیوں گئے؟ وہ سب کو ایک ساتھ چلتے دیکھ بولیں۔ بابا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اس وجہ سے۔ تیمور خود پر قابو پا کر گویا ہوا۔ تو سب کیوں آ گئے؟ ارمان اور امرہا کو بھیج دیتے، آئمہ بھتیجی کی شادی تھی، تم تو وہاں رہتی۔ وہ پھر سے ان سب سے مخاطب ہوئیں۔ آپ سب سچ بتا دیں، کیوں امی کو الجھا رہے ہیں؟ سمینہ بیگم صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کیا کہنا چاہ رہی ہے یہ بہو؟ وہ سیدھی ہو کر بولی، اماں، جس لڑکے سے امتیاز کی بیٹی کی شادی تھی وہ اور آیتل ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، تو بس ان کا نکاح کر کے آیتل کو رخصت کر دیا۔ ارمغان صاحب بہت آہستہ سے بولے، جو بھی تھا وہ ان کی بھتیجی تھی، دکھ ان کو بھی بہت تھا۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ آیتل ایسا کر سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ مجھ سے حامی نہ بھرتی کہ میں اس کی منگنی کر سکتی ہوں، دادی جان اعتماد سے بولی۔ دادی کی بات سن کر وہ گمسم سا کھڑا چیخ اٹھا، نہیں دادی، وہ ایسی ہی تھی، 21 سال سے وہ ایسا ہی کرتی آ رہی ہے، قدم قدم پر ہمارا بھروسہ توڑتے آ رہی ہے۔ وہ جس یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تب بھی وہ ایسا ہی کرتی تھی، تو ہم ایک ویڈیو کو دیکھ کر وہ سب الفاظ سن کر کیسے نہ مانتے کہ آیتل ایسی نہیں ہے؟ دادی، آپ کو پتہ ہے جب میں پاکستان آیا تھا تو سب مجھے لینے کے چکر میں اور عروہ کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اس یونیورسٹی سے لانا بھول گئے تھے۔ اس کو کچھ کام تھا تو اس نے کہا تھا کہ 7 بجے فری ہو جاؤں گی۔ مجھے 7 بجے سب لینے ایئرپورٹ آ گئے، اسے لے کر آنا یاد نہیں تھا کسی کو۔ وہ یونیورسٹی میں ہی رہی یہاں تک یونیورسٹی خالی ہو گئی تھی۔ جس سے آپ اس کا نکاح پڑھا کر آئے ہیں اس شخص نے اس سے کتنی بار کہا کہ میں چھوڑ دیتا ہوں، اتنا بھی کہ اگر آپ کی فیملی میں مسئلہ ہے تو میں ان کو بتا دوں گا کہ مجھے کیوں آنا پڑا، مگر وہ نہیں مانی تھی۔ اس نے کہا تھا نہیں، آپ مجھے کیوں چھوڑیں گے؟ یہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے، لوگوں کو نہیں۔ لوگوں کے نزدیک ارمان ملک کی بیٹی ایک لڑکے کے ساتھ آدھی رات کو آئی ہے، یہی کہیں گے۔ مگر پھر وہاں ایک گارڈ جب اس کو گھورنے لگا تو اس لڑکے نے جب دیکھا کہ اگر وہ اکیلی یہاں رہی تو اس کی عزت کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو وہ آیتل کو زبردستی یہاں چھوڑنے آیا، اور یہاں تک اس نے کہا کہ وہ اندر چل سکتا ہے، مگر ہم سب مصروف تھے تو وہ اس کو اندر لے کر نہیں آئی۔ اس نے اس سے کہا کہ نہیں، باہر کسی نے نہیں دیکھا، گھر والوں کو اعتماد ہے اس پر، جبکہ حقیقتاً وہ اس لیے نہیں آ رہی تھی کیونکہ اس کو پتہ تھا اس کے گھر والوں میں سے کسی نے بھی دیکھا تو وہ سمجھے گا نہیں بلکہ پہاڑ بنا دے گا۔ اور میرے آنے والی رات جب ہم دونوں کافی رات تک باتیں کرتے رہے تو اس نے مجھے سب بتا دیا تھا، اور وہ بھی وہاں موجود تھی۔ اگر اس کے دل میں چور ہوتا تو وہ مجھے کبھی کچھ نہ کہتی۔ ایسی ہے آیتل دادی، اس لیے ہم کیسے آیتل کی بات سن لیتے، اس پر یقین کر لیتے۔ ہم نے اس کو اس شخص کے ساتھ باندھ دیا، ساتھ میں اس کے سسرال والوں کو یہ تمغہ بھی دیا کہ اس کا اعتبار تو اس کے اپنے گھر والوں کو نہیں ہے، تو آپ بھی کبھی اس پر اعتبار نہ کرنا۔ وہ رو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اپنی بات کہہ کر زور سے گلدان زمین پر مار کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ بیٹی، جو ہوا اس کو میں بدل نہیں سکتی، اور نہ تم۔ یہ سب ایسے ہی لکھا تھا۔ مجھے تمہارے گھر والوں کا نہیں پتا، مگر مجھے اپنے بیٹے پر مکمل بھروسہ ہے کہ وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ جب اس پر بھروسہ ہے کہ کر نہیں سکتا ایسا کچھ تمہارے ساتھ، تو یقیناً تم نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ تم دونوں ساتھ تھے، مگر کہانی شاید کچھ اور ہے۔ مگر میں جاننا نہیں چاہتی۔ میری بڑی بہو بھی میرے لیے میری بیٹی ہے، اور تم بھی میرے لیے میری تحریم ہو، تو مجھے تم پر نہ کوئی شک ہے
نہ تمہارے بارے میں میرے پاس کوئی سوال۔ ایک بات کہوں گی کہ بے شک غلط فہمی سے یہ تعلق شروع ہوا ہے، مگر بیٹا اس کو نبھانا۔ یہ تعلق بہت خوبصورت ہوتا ہے، بہت مقدس۔ وقت درکار ہوگا تم دونوں کو، مگر یقیناً سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آصفہ بیگم نے اس کے سر پر پیار دیا۔ جاؤ، سیڑھیاں چڑھتے ہی پہلا کمرہ ہے تعمیر کا۔ خدا تم دونوں کو خوش رکھے۔ دعا دے کر وہ اپنے کمرے کی طرف چل دیں، جبکہ وہ مریل چال چلتی زینے عبور کرنے لگی۔ اتنا برا کھیل کیوں کھیلا زندگی تو نے میرے ساتھ؟ کیا تجھے میرے ہونے پر بھی رحم نہ آیا؟ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے رونے لگی۔ کتنی دیر اس نے خالی نگاہوں سے اس بند دروازے کو گھورا۔ کافی دیر وہ دروازہ کھولنے کی ہمت جٹاتی رہی۔ آخر کار اس نے تھوک نکل کر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو دروازہ خود بخود اندر کو کھلتا چلا گیا۔ وہ انہی کپڑوں میں بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ دروازے کی چڑچڑاہٹ پر اس نے آنکھوں سے بازو ہٹایا اور تکیے کو قرآن کے ساتھ لگا کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پریشان وہ بھی تھا، مگر وہ بکھر چکی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ دروازے کے پاس زندہ لاش سی کھڑی کمرے کے فرش کو گھور رہی تھی۔ آیتل، اندر آ جاؤ، وہ نرمی سے بولا۔ وہ مریل سی چال چلتی آ کر صوفے پر ڈھہ گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ گہرا سانس لے کر اٹھا اور پانی کا گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھا۔ آپ نے کیا ہے یہ سب کچھ؟ وہ گلاس تھامنے کے بجائے ایک دم اس کے سامنے آتے ہوئے بولی۔ آپ نے بدلہ لیا ہے مجھ سے اس دن پولیس اسٹیشن والی حرکت کا، وہ روتے ہوئے چیختے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر اس کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ دروازے کو لاک کر کے بدلہ لفظ کا مطلب بھی پتہ ہے تمہیں؟ بدلہ لینا ہوتا تو اکیلا تمہیں نقصان پہنچاتا، خود کی تذلیل نہیں۔ وہ اس کے دونوں بازوؤں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے کر چیخا۔ میں بھول جانے والوں میں سے ہوں۔ بدلہ لینا ہوتا تو 6 ماہ سے سامنے ہی ہو میرے، لے لیتا۔ سمجھ لگی؟ یہ سب تمہارے اس بےہودہ کزن کے کرتوت ہیں۔ اس کی بہن میرے اوپر جانے سے پہلے ہی گھر سے بھاگ چکی تھی۔ خود کی عزت کو بچانے کے لیے اس نے میری اور تمہاری عزت کا سرے بازار تماشا لگا دیا، اور کچھ نہیں۔ اور وہ کیک کا نشان، وہ سب بھی پری پلان تھا، لیکن وہ اتنی جلدی یہ سب کر گیا، یہ مجھے ہضم نہیں ہو رہا۔ یا وہ پہلے سے یہ تیاری کر کے آیا تھا، یا وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا تھا، یا مجھے، یا شاید کسی اور کو۔ لیکن اس کی بہن کے گھر سے جانے اور ہمارے وہاں یوں کھڑے ہونے نے سب کچھ اس کے لیے سیٹ کر دیا۔ وہ مسلسل چیخ رہا تھا اور وہ چپ سی سن دماغ کے ساتھ اس کو سن رہی تھی۔ اگر آپ سب جانتے تھے تو آپ بولے کیوں نہیں؟ وہ دوبارہ غیر حاضر سی اس سے گویا ہوئی۔ مجھے محض شک تھا کہ مہوش گھر نہیں ہے، یقین نہیں، اور جو سب الفاظ اس ویڈیو میں سننے کو ملے، ایسا نہ تم نے کہا تھا نہ میں نے۔ ہاں ہم قریب کھڑے تھے، مگر وہ تاروں کے جال یا پھر تمہاری اس چین کی وجہ سے۔ وہ اس کی چین کی طرف دیکھتا ہوا چلایا۔ روم تک تم آئی تھی، دروازہ کھل نہیں رہا تھا اس وجہ سے، اور میں وہاں اس لیے بیٹھا تھا کیونکہ تمہاری یہ انگلیاں دروازے میں آ گئی تھیں۔ وہ اس کا چوٹ والا ہاتھ اس کے سامنے کرتا ہوا بولا، مگر اس کا ہاتھ دیکھ کر وہ چپ کر گیا۔ اس کے سارے زخم چھل چکے تھے، اس میں سے خون رس رہا تھا۔ آیتل، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ وہ اسے صوفے پر بٹھا کر دراز کی طرف بڑھا۔ یہ کیا طریقہ ہے خود کو تکلیف پہنچانے کا، خود کو تکلیف دینے کا مقصد؟ اور یہ سب کر کے ہوگا کیا؟ وہ اس کے زخموں کو صاف کر کے اس پر بینڈیج کرنے لگا۔ آیتل، مجھے نہیں پتا مجھے کتنا وقت لگے گا اس سچ تک پہنچنے میں، مگر میں سچ جان کر ہی چین سے بیٹھوں گا۔ میں جانتا ہوں جو سب تمہاری فیملی نے کیا وہ بہت تکلیف دہ تھا، مگر سچ سامنے آنے تک تمہیں صبر رکھنا ہوگا۔ ہمارا تعلق زبردستی سے غلط فہمی سے وقوع پذیر ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا اس راستے کی کوئی منزل ہے بھی کہ نہیں، مگر میں تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا کہ تم اس رشتے کو نبھاؤ۔ جس دن مکمل سچ سامنے آ گیا، اگر اس دن تم اس رشتے کو ختم کرنا چاہو گی تو میں اسی لمحے اس رشتے کو ختم کر دوں گا، مگر اس وقت تک اس رشتے کے تحت نہ صحیح، ایک دوست کے رشتے کی حیثیت سے ہمیں نارمل رہنا ہوگا، خاص طور پر یہاں پر جب تک ہم اسلام آباد ہیں، یا یہاں آتے ہیں لاہور میں ہم جیسے بھی رہیں یہ ہم پر منحصر ہے۔ تمہیں الگ رہنا ہے اگر، تو میں تمہارے ہاسٹل کا انتظام بھی کر سکتا ہوں، مگر یہاں میری امی ہے، بہت مان تھا انہیں میری شادی کا، میری خوشی کا، بس دل دکھانا نہیں چاہتا میں ان کا۔ وہ اپنی بات کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جب سونے کے لیے لیٹو تو بائیں طرف سے لائٹ کے بٹن بند کر دینا۔ پانی کا گلاس پی کر وہ وارڈروب سے کپڑے اٹھا کر واش روم چل دیا، جبکہ وہ خالی نگاہوں سے کمرے کو گھور رہی تھی۔ سر میں شدت کی درد نے اس کی آنکھوں کو بوچھل کر دیا تھا۔ تم ابھی بھی ایسے ہی بیٹھی ہو؟ وہ واش روم سے باہر آتے اسے اسی پوزیشن میں دیکھ کر بولا۔ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، اور ان کپڑوں میں مجھے نیند نہیں آئے گی، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ نیند تو شاید کسی کو بھی نہ آئے۔ خیر 3 بجنے والے ہیں، تحریم لیٹ چکی ہوگی، مگر میں بھابھی سے کہتا ہوں، یا تم میرے کپڑے پہن کر سو جاؤ۔ اس نے کچھ سوچ کر تبریز کو فون ملایا۔ تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ بھائی، بھابھی کدھر ہیں؟ وہ تعصب سے بولا۔ یہی ہے، کیوں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، یہ آیتل نے بات کرنی ہے، بات کروا دیں۔ اچھا،
مختصر جواب دے کر تبریز نے حورین کو فون دیا اور اس نے آیتل کے آگے فون بڑھا دیا۔ ہاں جی آیتل، حورین نے فون پکڑتے ہی پوچھا، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ وہ چپ چاپ بیٹھی اپنی پٹی بندھے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ آیتل بولو ان کو کہ مجھے کپڑے چاہیے ہیں۔ تعمیر اتنی زور سے بولا کہ فون سے باہر آواز گئی تھی۔ حورین اس کی آواز سن کر ہلکا سا مسکرا دی۔ آیتل ریلیکس، میں بالکل تمہاری بہنوں جیسی ہوں، تم مجھے کچھ بھی کہہ سکتی ہو بغیر ہچکچاہٹ کے۔ اور رہی بات کپڑوں کی، تو میرے کپڑے تمہارے کھلے ہوں گے لیکن میں پھر بھی دے جاتی ہوں تاکہ تم رات کو ریلیکس ہو کر تو سو سکو۔ حورین نے فون بند کیا اور وارڈروب کی طرف چل دی۔ سن تو تبریز بھی چکا تھا مگر اس نے پھر بھی حورین سے پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، آیتل کو کپڑے چاہیے ہیں، میں دے کر آتی ہوں۔ وہ مختصر جواب دے کر کمرے سے باہر چل دی۔ اللہ تعمیر تم دونوں کو خوش رکھے۔ دل سے دعا دے کر وہ کروٹ بدل گیا۔ وہ فون کو ہاتھ میں لیے ویسے ہی بیٹھی تھی، تبھی حورین نے کمرہ نوک کیا۔ یس، وہ آنکھوں سے بازو ہٹائے بغیر بولا۔ یہ کپڑے؟ وہ آیتل کو صوفے پر بیٹھا دے کر ہلکا سا مسکرا کر بولی تو آیتل کپڑے پکڑ کر واش روم میں چل دی۔ تعمیر؟ اس کے واش روم جاتے ہی حورین تعمیر کی طرف آئی جو کمبل تانے بازو آنکھوں پر رکھے لیٹا تھا۔ یہ جو بیڈ کے درمیان میں لیٹے ہوئے ہو، سائڈ پر ہو، اس نے بھی سونا ہے یا وہ بیچاری صوفے پر اس ٹھنڈ باختہ کمرے میں رات گزارے گی؟ حورین اس کے سر پر کھڑے کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اسے ڈپٹتے انداز میں آہستہ سے بولی کہ آیتل سن نہ لے، مگر اس کی آواز اتنی تھی کہ آیتل کے کانوں تک رسائی آرام سے ہو سکتی تھی۔ حورین کی بات سن کر وہ خاموشی سے بائیں جانب ہو گیا اور وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کالے رنگ کا سوٹ پہنے، بالوں کو کمر پر گرائے، وہ واش روم کے باہر کھڑی تھی۔ آیتل پلیز لیٹ جاؤ، بہت نیند آ رہی ہے، میں کل رات بھی نہیں سویا تھا، اور پلیز لائٹ بھی بند کر دو۔ وہ اسی انداز میں لیٹا پائیدان پر کھڑی آیتل سے مخاطب ہوا۔ آیتل اس کا یہ روپ دیکھ کر حیران تھی، مگر چپ چاپ لائٹ بند کر کے وہ سردی ہونے کی وجہ سے مجبوراً بیڈ کے دائیں جانب جا کر لیٹ گئی، جبکہ منصوبہ اس کا صوفے پر لیٹنے کا تھا۔ جی جناب، تو یہاں پر ختم ہوتی ہے ایپیسوڈ 10۔ کیسی لگی آپ کو؟ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔